بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس وقت الہامی مذاہب ڈیوائن ریلیجنز جو مصدقہ ہیں وہ تین، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانوں کے پاس وقت بہت قلیل باقی رہ گیا ہے۔ اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم، کہ لوگوں کا، انسانوں کا یوم حساب قریب آ پہنچا، لیکن وہ غفلت میں ہم سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کہیں میڈیا پر، کہیں ممبر و محراب سے، کہیں مختلف انسانوں کے گروپوں کی طرف سے، اور کہیں ہماری اپنی خواہشات کی طرف سے، اندر سے بھی ہم پر بمبارڈمنٹ ہوگی جھوٹ کی، وسواس کی، باہر سے بھی، اور جن چیزوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ دینا ہے ان کو ترک کر دینا، اور جن کی ہمیں قدم قدم پر آگے ضرورت پڑنی ہے ان کو اختیار کرنا، یہی مشن ہے ایوان قرآن کا۔ قرآن پاک کا موضوع ہی انسان ہے، اور ایوان قرآن کا مشن بھی انسانیت ہے۔ تم ہمیں، ہم تمہیں بدل نہ سکے، آؤ اب خود کو ہم بدلتے ہیں۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 21 نمبر سورت سورہ انبیاء میں سے اس کا اولین حصہ، پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا، انسانوں کا یوم حساب قریب آ پہنچا، لیکن وہ غفلت میں ہم سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالی کا، جو اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس کے مخاطبین تمام انسان ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، تمام لوگوں کا یوم حساب قریب آ پہنچا۔ تو قرآن پاک کا موضوع ہی انسان ہے، اور ایوان قرآن کا مشن بھی انسانیت ہے۔ اب یہ ہے کہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی کا اس میں ارشاد ہے کہ قریب آ پہنچا لوگوں کا یوم حساب، اور یہ غور طلب بات ہے کہ اس وقت الہامی مذاہب ڈیوائن ریلیجنز جو مصدقہ ہیں وہ تین، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں
کہ انسانوں کے پاس وقت بہت قلیل باقی رہ گیا ہے. یہ اپروچ الگ الگ ہے، منصوبہ سازی الگ الگ ہے، اور کیا کرنا ہے اس بارے میں خیالات الگ الگ ہیں، اور رسپانس بھی الگ الگ ہے. لیکن یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سب اس پر متفق ہیں کہ اب ٹائم بہت کم بچا ہے. تو اس حقیقت کو ہم سب نے تسلیم کرنا ہے، اور جو وقت کم رہ گیا ہو تو اس کے بعد جو لغویات ہیں اس سے اجتناب ضروری ہوتا ہے، اور انسان کو زیادہ سلیکٹو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہیں ان کو اپنی زندگی سے خارج کرنا، اور آمدم برسر مطلب کو اپنانا، کہ مطلب کی بات کرنا، مقصد کی طرف آنا، جھوٹ سے نکل جانا، سچ کی طرف آنا، شر کو چھوڑ دینا، خیر کی طرف آنا، اور جن چیزوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ دینا ہے ان کو ترک کر دینا، اور جن کی ہمیں قدم قدم پر آگے ضرورت پڑنی ہے ان کو اختیار کرنا. یہی مشن ہے ایوان قرآن کا. تو ایوان قرآن جو ہے وہ آپ کے پاس، تمام انسانیت کے پاس یہی پیغام لے کے آیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی، جب وقت کم رہ گیا نا تو پھر ضروری ہے کہ وہ بات کی جائے اور وہ کام کیے جائیں کہ جو سچے ہوں، اور وہ بات کی جائے جو سچی ہو. فرمایا کہ میری بات، کسی اور کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. بڑے بڑے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اچھا، مجھ سے خوبصورت، مجھ سے پیاری بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کی باتیں انسانوں کی باتیں ہیں. ہم سب کا جو خالق ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کے بارے میں ایک ایبسولوٹ ٹروتھ جو اس نے بیان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں ہے. تو اس لیے ہم قرآن پاک کی طرف آنا چاہتے ہیں، خالق کے کلام کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام جو ہیں وہ ایک ایسی سچائی کو تسلیم کریں کہ جو ہو کر رہی اور جس نے ہو کر رہنا ہے، اور جو پیغام آخری ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اس کائنات کے خالق کا، تمام انسانیت کے نام. اور پھر یہ آغاز ہے اس کتاب کا، اور اس کے آخر میں پھر جو ہے وہ سورہ مبارکہ سورہ الناس. ناس کا مطلب پھر لوگ ہے. تو لوگ ہیں، لوگ انسان، انسانوں کے نام ہی اللہ تبارک و تعالی نے آخری سورت جو ہے اس کا نام ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں سکھایا کہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں اس ہستی سے جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، ان تمام وسوسوں سے جو ہماری طرف آتے ہیں، خناس کی طرف سے، چھپ جانے والوں کی طرف سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. اللہ کے کلام میں تو شک نہیں ہے، لیکن وہ شک پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کر دیتے ہیں. من الجنۃ والناس، اور یہ جو شیاطین ہیں یا وسوسہ پیدا کرنے والے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو یہ آخر میں صورت آنے سے ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن میں داخل ہو رہے ہیں تو اب کچھ بھی ہمیں شک نہیں ملے گا، ایبسولوٹ ٹروتھس ملیں گے، بین الاقوامی سچائیاں، آفاقی سچائیاں ہمیں ملیں گی. اور جب یہاں سے خارج ہو رہے ہیں
تو اب قدم قدم پہ ہمارا واسطہ جو ہے وہ جھوٹ سے پڑے گا. کہیں میڈیا پر، کہیں ممبر و محراب سے، کہیں مختلف انسانوں کے گروپوں کی طرف سے، اور کہیں ہماری اپنی خواہشات کی طرف سے، اندر سے بھی ہم پر بمبارڈمنٹ ہوگی جھوٹ کی، وسواس کی، باہر سے بھی ہوگی. جنات بھی یہی کریں گے، شیاطین بھی یہی کریں گے، اور انسان بھی یہی کریں گے. اور ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے، انسانیت کو اس سے بچنا ہے. اب وسواس کی بہت ساری اقسام ہیں. یہ بذات خود ایک لیکچر کا موضوع ہے وسواس. انشاءاللہ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بات ہوگی اس پر. لیکن یہ کہ وسواس کی ایک قسم مثال کے طور پہ کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. بے شک انسانیت بہت بڑا مذہب ہے. انسانیت کے اہم ہونے میں اور احترام انسانیت میں کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، اور ہم خود اس بات کے قائل ہیں. اور ہمیں اب کیوں نہ قائل ہوں کہ جبکہ ہمارے رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے. اور اس کے بہت سارے تقاضے جو ہیں، یہی تو ہے مذہب انسانیت. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے تو یہ بات ادھوری ہے اور وسوسہ ہے. بے شک انسانیت اہم ہے، لیکن یہ بات بھی ساتھ کہنی چاہیے کہ انسانیت کی معراج جو ہے وہ دین اسلام ہے. اور یہ کہ ارتقاء کی، انسانیت کے ارتقاء کی آخری منزل جو ہے اس کا نام اسلام ہے. ایک مثال میں نے وسوسہ کی دی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کے نام سے ہی ہم اپنے اپنے ورژن تیار کرتے ہیں اور پھر ان کو دین کہنے لگتے ہیں اور دین سمجھنے لگتے ہیں. یہ وسواس کی ایک اور قسم ہے. اور یہاں تک ہم چلے جاتے ہیں کہ ایک نیا نبی گڑھ لیتے ہیں اور اس کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ ہم کسی دین پر ہیں. اب یہ سوچنے کی بات ہے. مثال کے طور پہ میں ایک مشہور برانڈ جو ہے اس کی نقل تیار کرتا ہوں، اور اس نقل کو بھی کئی لوگ اصلی ماننے لگ گئے ہیں یا لگ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ نقل بنائی ان کے لیے اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا. انسان کتنے بھی خواہ عذر تراشیاں کرتا پھرے، اس کو اپنی بصیرت جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ سچ کیا ہے. تو جو میرے تیار کردہ جو ہے وہ جیل سازی کو قبول کر رہے ہیں، ان کو تو سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے خود شرم آنی چاہیے کہ میں نے اگر ایک برانڈ کی نقل تیار کی ہے تو مجھے تو خود پتا ہے کہ میں نقلی ہوں، تو مجھے تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو میرے لیے دعوت یہی ہے کہ میں نقل، جیل سازی اس کو چھوڑ دوں اور اصلیت کی طرف آ جاؤں. تو یہ مختصر باتیں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوا کریں گی. اب میں آتا ہوں، چونکہ جب بھی میں بات کرتا ہوں میں اولین مخاطب اس کا خود ہوتا ہوں، تو ایک بات آپ سے کرنی ہے، ایک اپنے مخاطبین سے. تو اپنے آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. اور تمام انسانیت سے میں یہ کہنا چاہوں گا، یعنی اپنے مخاطبین سے، ایوان قرآن کے مخاطبین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم ہمیں ہم تمہیں بدل نہ سکے، آؤ اب خود کو ہم بدلتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.